اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ کل بات چل رہی تھی کہ مومن مردوں کی طرف مخاطب تھا کہ جتنے بھی مومن مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں، نیچی رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ اب جو ہے قرآن مومن عورتوں کی طرف مخاطب ہو رہی ہیں اب کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ آگے فرمائے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنی سجاوٹ کو جو ہے ظاہر نہ کریں، لوگوں کو دکھلائیں نہیں۔ جیسے کہ عورتیں گلے میں زیور پہنتی ہیں، ہاتھ میں جو ہے چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں، سونے کی جو ہے بالا جو کنگن ہوتے ہیں وہ پہنتی ہیں، پھر پاؤں میں زیور پہنتی ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ مردوں کے سامنے نہ ظاہر کریں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی عورتیں جو ہے اپنے جو ہے بناؤ سنگھار کو، اپنی خوبصورتی کو جو ہے ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو خود بخود کھل جائے۔ جیسے کہ یہ سر ہے، یہ چہرہ جو ہے خود بخود کھل جاتا ہے۔ کبھی کبھی عورتیں گھر کے اندر کام کرتی رہتی ہیں تو سر سے دوپٹہ جو ہے نیچے گر جاتی ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے عورتیں گھر کے اندر کام کر رہی ہے تو جو ہے پاؤں، یہ جو پاؤں کے نیچے جو حصہ ہے ٹخنا، وہ کھل جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ الا ما ظہر منہا، جو خود بخود کھل جائے اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے، بلکہ لیکن جان بوجھ کے کھولنا یہ غلط ہے۔ آگے فرمائیں کہ الا ما ظہر منہا، جو خود بخود کھل جائے، اور وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں جو ہے اپنی اوڑھنی کو جو ہے اپنے جو ہے سر کے اوپر، اور یہ جو گلا جو ہے، جو سینہ جو ہے، اس کے اوپر رکھے رہیں۔ ہمیشہ کیا کریں عورتیں، اپنے اوڑھنی کو، دوپٹہ کو جو ہے اپنے گلے کے اوپر جو ہے، سر کے اوپر جو ہے رکھے رہیں، اور یہاں پر جو عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں تو ہلکا سے یہ کھلا رہتا ہے، اور جو کھلے رہنے سے جو ہے کیا ہوتا ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عورتیں جو ہے اپنی دوپٹہ کو، اوڑھنی کو جو ہے سروں کے اوپر اور جو ہے گلے پہ، سینے کے اوپر جو ہے رکھی رہیں، تاکہ جو ہے سینہ دکھائی نہ دے۔ آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی بناؤ سنگھار کو جو ہے ظاہر نہ کریں، مگر یہ کہ لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے عورتیں جو ہے سروں کے اوپر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہیں، یہ جو ہے ہاتھ جو ہے کھول سکتی ہیں، پاؤں کا کچھ حصہ جو ٹخنا جو کھول سکتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے۔ اور شوہر کے ساتھ ساتھ اور کون ہے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ الا لبعولتهن، مگر یہ کہ اپنے شوہر کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے ابا کے سامنے۔ ابا کے سامنے بیٹی جو ہے اپنا سر دوپٹہ وغیرہ کھول کے بیٹھ سکتی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ او آباء بعولتهن، یا آپ اپنے شوہر کے ابا کے سامنے جو ہے کیا ہے، دوپٹہ وغیرہ جو ہے کھول سکتی ہیں ایسی جگہوں کو۔ او ابنائہن، یا آپ اپنے بیٹے کے سامنے جو ہے کھول کے رہ سکتی ہیں آپ۔ او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے جو ہے کیا ہے، کھول کے رکھ سکتی ہیں۔ یہاں پہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ قرآن نے پہلے کہا کہ او ابنائہن، عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کے سامنے سروں کے اوپر سے دوپٹہ کھول سکتی ہو، یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوپٹہ رکھ سکتی ہو سینے کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ قرآن نے کہا کہ او ابناء بعولتهن، پھر قرآن نے کہا کہ اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے۔ تو یہاں پہ وہ بیٹا ہے جو دوسری بیوی سے ہو، کس سے ہو، جو دوسری بیوی سے جو بیٹا ہو، اس کے سامنے بھی، اپنے شوہر کے بیٹا کے سامنے بھی کیا ہے، آپ کھول کے رہ سکتے ہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی کے سامنے جو ہے بہن جو ہے اپنا دوپٹہ وغیرہ کھول کے رہ سکتی، اس میں کوئی یہ نہیں۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹے کے سامنے، جس کو بھتیجا کہتے ہیں، شاید بھتیجا کہتے ہیں نا، ان کے سامنے بھی عورتیں جو دوپٹہ وغیرہ کھول کے رکھ سکتی ہیں۔
پھر کہہ رہے ہیں کہ او بنی اخواتہن، یا آپ اپنے بہن کے بیٹا کے سامنے، جس کو بھانجا کہتے ہیں، ہے نا، بھانجا ہی کہتے ہیں نا، بہن کے بیٹا کے سامنے. اور اس کے بعد فرمایا کہ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے بھی جو ہے کھول کے رہ سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن، اور یا ان خادم جو لونڈی جو ہے ان کے سامنے بھی آپ جو ہے بغیر پردے کے رہ سکتی ہیں، ان کے سامنے اپنی جو ہے صدر کو کھول سکتی ہیں، سر کے اوپر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان لوگوں کے سامنے جن کے دلوں کے اندر دل کے اندر جو ہے جنسی خواہشات کا تقاضا نہ ہو. جیسے کہ جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کسی کے ساتھ جو ہے آپ کے گھر میں چلے گیا کھانے کے لیے، اب ضعیف ہے، ان کو جو ہے بوڑھے پن ہے، کمزور ہے، تو اس کے دل کے اندر کوئی خواہش نہیں رہتی ہے جنسی تقاضے کا. ایسے لوگوں کے سامنے آپ جو ہے عورتیں اگر کھول کے رہ سکتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا جی. اب کہہ رہے ہیں کہ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا آپ چھوٹے بچوں کے سامنے جو ہے وہ بچہ میاں بیوی کے تعلق سے جو جنسی خواہشات ہوتا ہے، عورتوں کے تعلق سے جو چھپی ہوئی چیزیں ان کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو، تو ایسے بچوں کے سامنے آپ اپنے سطر جو ہے کھول کے رکھ سکتی ہیں. جیسے یہ چھوٹا بچہ ہے، ان کے سامنے عورتیں جو ہے کھول کے رکھ سکتی ہیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے عورتوں کے تعلق سے، یہ ان کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں کھول کے. یہ اتنے سمجھے کہ 11 لوگوں کے سامنے جو عورتیں جو ہیں اپنے بغیر دوپٹہ کے رہ سکتی ہیں. 10-11 لوگوں کی قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں سے آپ 10-11 ایسے لوگ جن کے سامنے آپ عورتیں جو ہے بغیر پردے کی بیٹھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی والا یضربن بارجلہن، کہ اے عورتیں تم جو ہے اپنے پاؤں کو جو ہے زمین پر زور سے نہ مارو. کیوں؟ کہ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو ہے تمہارے پاؤں کے جو زمین پر مارنے کی وجہ سے تم نے جو پاؤں کے اندر جو پازیب پہن رکھی ہو، جو زیور جو پہن رکھی ہو، تو اس کی آواز جو ہے غیر مردوں کے کانوں میں جو آواز نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو پاؤں کے اندر وہ پہنی رہتی ہیں، جو جھم کرتی رہتی ہیں، جس کو پازیب کہتے ہیں شاید، تو وہ جو ہے عورتوں کریں کہ پہنیں لیکن اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں، کہ جس کی پازیب کی آواز جو ہے غیر مرد کے کانوں میں جائے اور اس کے دل کے اندر جو ہے شیطان غلط خیالات ڈال دے. تو اس لیے عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پر آہستہ مار کے چلیں، زور سے مار کے نہ چلیں. اب قرآن جو ہے بہت اچھی بات بتلا رہے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں تم سب کے سب مل کر کے جو ہے آؤ اور اللہ کے سامنے کیا کرو؟ توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تم لوگ جو ہے کامیابی کی طرف چلے جاؤ. تو اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے جو یہاں بیان کیا گیا جو پیچھے سے جو بیان ہوتا چلا آ رہا ہے تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بد نظری ہو جاتی ہے. جیسے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو لہٰذا جب بھی نظر پہلی مرتبہ جہاں کہیں بھی نظر پڑے کسی لڑکی پر تو فوراً آپ اپنی نظر کو پھیر لیں. تو پہلی نظر جو ہے کہ جانے کے بعد اگر اپنی نظر کو پھیر لیا ہے تو یہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے بار بار دیکھنا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ بھی، تو یہ غلط ہے. اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ بھی جان بوجھ کے دیکھ لیتا ہے، جیسے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے سے کوئی لڑکی آ رہی ہے، سوچ رہا کہ دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے نہیں ہے، تو جان بوجھ کے دیکھنا ہوا نا یہ، تو یہ معاف نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ معاف نہیں ہوگا. ہاں لیکن بیٹھے ہوئے تھے اچانک نظر چلی گئی تو فوراً ہم نے نظر کیا کیا؟ نظر کو پھیر لیا. تو یہ پہلی نظر جو اچانک والی یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ معاف ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی لڑکی آ رہی ہے، نظر کو جھکائے ہوا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کے کہا کہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے، کیسی دیکھنے میں لگ رہی ہے، تو اٹھا کے دیکھ لیا، تو یہ غلط ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، آپ کو توبہ کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.